امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی سفارتی قربت سے بھارت سخت پریشان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں سرگرمیوں نے تعلقات کو غیر معمولی گرم جوشی بخشی۔ انہوں نے 2 ماہ میں 2 بار امریکہ کے دورے کیے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان نے یہ کامیابی جامع حکمت عملی کے ذریعے حاصل کی۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون، صدر ٹرمپ کے بزنس نیٹ ورک میں موجود اہم شخصیات تک رسائی حاصل کی۔ توانائی، معدنی وسائل اور کرپٹو کرنسی سے متعلق معاہدے ہوئے۔ امریکہ نے بھارت پر درآمدی ٹیرف 50% کر دیا۔ پاکستان کے لیے ٹیرف صرف 19% رہا۔ پیش رفت ٹرمپ حکومت اور پاکستان میں حالیہ سفارتی رابطوں کے ذریعے نتیجے میں ہوئی۔ بلاول بھٹو کا NFC ایوارڈ جاری کرنے کا مطالبہ، امریکہ کا پاکستانی موقف تسلیم کرنا بڑی کامیابی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا BLA معصوم لوگوں کو نشانہ بناتی ہے، کوشش ہے اقوام متحدہ سے بھی ان تنظیموں پر پابندی لگے۔ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلوچستان میں ہائیبرڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ BLA اور مجید بریگیڈ نے پاک بھارت جنگ میں کھل کر مودی کو سپورٹ کیا۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بوکھلاہٹ کا شکار انڈیا ابھی تک گرائے جانے والے جہاز نہیں بھول پا رہا۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے کا کیس پوری دنیا میں اٹھایا۔ سیاستدانوں اور تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا ہوگا۔ 9 مئی کو سیاستدان اپنے دائرے میں نہیں رہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہمیشہ کے لیے کی گئی۔ صوبوں کو وفاق سے فنڈز نہ ملنے کی شکایات ہیں۔ بانی سے جیل میں ملاقات نہ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف ناراض۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران احتجاج، کارروائی کا بائیکاٹ، واک آؤٹ بھی کیا۔ عامر ڈوگر کا ایوان کی کمیٹی بنانے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کرنے، وضاحت مانگنے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا، جیل مینول کے تحت ملاقات ہمارا استحقاق ہے۔ اگر بانی سے ان کی بہنوں اور اراکین کی ملاقات نہ کرائی گئی تو ہم کل پھر بائیکاٹ کریں گے۔ اسمبلی کا اجلاس باہر ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن کو حکومت سے مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ اسپیکر نے کہا، مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بھی اپوزیشن کو بیٹھ کر معاملہ حل کرنے کی دعوت۔ کسی بھی مجرم کی سزا احتجاج سے ختم نہیں ہو سکتی۔ مجرم کو ریلیف دینا عدالتوں کا کام ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا سزا کے بعد ضمانت بھی نااہلی کو نہیں روک سکتی۔ حنیف عباسی کو 1.5 سال سزا ہوئی، میں نے خود بھی کیس بھگتا۔ 9 مئی کو پرتشدد واقعات ہوئے، عوام نے متعدد عمارتوں کو جلتے دیکھا۔ جب سزا معطل نہ ہو تو نااہلی ہی ہوتی ہے۔ PTI سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ جلد بازی کے فیصلے ووٹرز کو سزا دینے کے مترادف ہیں۔ سزاؤں کی جو بارش آج ہم پر ہو رہی ہے، کل آپ پر بھی ہو سکتی ہے۔ اجلاس میں نومنتخب سینیٹرز اعظم سواتی اور مشال یوسفزئی نے حلف اٹھا لیے۔ 9 مئی مقدمات میں سزا یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری شامل۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے مجرمان کے جیل وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو مراسلہ۔ جج منظر علی گل نے لکھا، اگر شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو رہا کیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا پارٹی رہنماؤں کو سزا کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ بانی تحریک انصاف کی 9 مئی مقدمات میں ضمانت کی اپیلوں پر پنجاب حکومت کا نوٹس۔ سپریم کورٹ کا پروسیکیوشن کو 19 اگست کی سماعت پر قانونی سوالات پر تیاری کا حکم۔ 26 نومبر احتجاج کے 29 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 26 اگست تک توسیع۔ ملزمہ کو اٹک کے مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری سے روک دیا۔ PTI رہنماؤں عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کی درخواست پر 2 رکنی بینچ نے حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو دونوں رہنماؤں کے خلاف مزید کارروائی سے بھی روک دیا۔ آئندہ سماعت 15 اگست کو ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے ATC عدالتی فیصلے کے بعد عمر ایوب اور شبلی فراز کو نااہل کیا۔ الیکشن کمیشن خود سے آرٹیکل 63 کا استعمال کر کے کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی اپوزیشن کو حکومت سے مذاکرات کی پیشکش، کہا وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے۔ اپوزیشن کا اسپیکر کی دعوت ٹھکرا کر ایوان سے واک آؤٹ۔
امریکہ نے کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے دیا۔ خصوصی عالمی دہشت گرد فہرست میں شامل امریکی محکمہ خارجہ کے اعلامیے کے مطابق کالعدم BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ گوادر پورٹ پر خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ رواں برس جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے 31 افراد کو شہید کرنے کا اعتراف کیا۔ پاکستان کی طرف سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان نے مجید بریگیڈ کو 1 جولائی 2024 سے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا تھا۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی۔ امریکہ کا BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کوششوں کا مظہر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب۔ فیلڈ مارشل کی کامیاب ڈپلومیسی کے نتیجے میں بھارت کی سپانسرڈ دہشت گرد تنظیمیں ایکسپوز ہو گئیں۔ عاصم منیر نے دورہ امریکہ میں پاکستان کے موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ نریندر مودی اور اجیت دوول سمیت بھارتی رہنماؤں کے اعترافی بیانات نے بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے شبہات کو تقویت دی۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کا یوب کے علاقے سمبازا میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف سینیٹائزیشن آپریشن۔ بھارتی سپانسرڈ 3 دہشت گرد ہلاک۔ 4 روز میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ 7 اور 9 اگست کو بھی 47 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ، ایمونیشن اور بارودی مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز وطن عزیز میں امن، استحکام اور ترقی کے خلاف ہر سازش ناکام بنانے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دریائے ہنزا بپھر گیا۔ گلمات اور گوجال کے مقام پر سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ مکانات، واٹر چینلز، فصلوں کو نقصان پہنچا۔ متعدد درخت بہہ گئے۔ پتھر شہر ریشم پر گرتے رہے۔ سرکاری املاک اور قراقرم ہائی وے پر واقع پل متاثر۔ شاہراہ ریشم بلاک ہونے سے مسافر پھنس گئے۔ ظفروال کے مقام پر نالا ڈیک میں سیلاب سے ہنجلی پل ٹوٹ گیا۔ ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ نشیبی علاقے اور فصلیں زیریاب۔ دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند۔ بھارت کی جانب سے آئندہ 2 روز میں دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا خدشہ۔ اسلام آباد، مری، لاہور اور ڈسکا میں بادل برس پڑے۔ PDMA کی 13 سے 15 اگست کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولیات دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شکاگو چیمبر آف کامرس کے صدر نوید انور چودھری سے گفتگو۔ ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نوید انور چودھری نے وزیر اعظم کو امریکہ میں مقیم پاکستانی تاجروں کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ پاکستانی مصنوعات امریکی مارکیٹ تک پہنچانے کی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا، بیرون ملک پاکستانی تاجر ہمارے معاشی سفیر ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی بھی ملاقات۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ عدالتی اصلاحات خصوصاً ٹیکس تنازعات کے متبادل حل کے نظام پر تبادلہ خیال۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے حکومتی تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر خزانہ نے عدالتی اصلاحات کو سراہا، وسائل کی بروقت فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔